میر عابد حسین لیڈی، چیئرمین لوکل کونسل ایسوسیشن بلوچستان۔ جلد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد ہو، عوامی نمائندے آئیں، عوام کے مسائل حل کریں۔ جو ہمارے ایم پی صاحبان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ بھی یہی ووٹ لے کے آتے ہیں، ہم بھی انہی ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کے حل ہوں، لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے ہمیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مصیبت زدہ عوام ہے، جو مشکل زدہ عوام ہے، جو بے روزگاری سے تنگ ہے، جو بدامنی سے تنگ ہے، اور جو مہنگائی سے جو تنگ ہے۔ آج کیا حال ہے مہنگائی کا، آپ یہ دیکھیں، کہاں 55 روپے کلو چینی، آج 115 روپے پہ بھی آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ 2 کلو چینی کے لیے آپ لائن میں کھڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تذلیل ہے ہماری عوام کی، یہ تذلیل ہے ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، عوامی نمائندے منتخب ہو کے آئیں، وہ اپنے حلقے میں جائیں گے، اپنے حلقے کے عوام کے لیے کام کریں گے۔ پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کیا صفائی کا مسئلہ ہے، اتنے گندگی کے ڈھیر۔ آپ جائنٹ روڈ پہ جائیں، اب جب گزرتے ہیں آپ دیکھیں ہر طرف آپ گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ تو اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ایک پراپر نظام جو چل رہا تھا اب وہ موجود نہیں ہے۔ مقصد یہاں پہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ مقامی باشندے ہیں، یہاں پہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، پچھلے ادوار میں بھی عوام کی خدمت کی ہے، ان کے اعتماد کے ووٹ سے ہم لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہم پہ اعتماد کیا اور ہم نے خدمت کی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں ترقی کا جو تسلسل ہے وہ رک گیا ہے۔ 2.5 سال سے آپ بتائیں ہمیں کیا حال ہے گلیوں کا، چاہے ہمارے پوش علاقے ہوں، بروری روڈ ہو، جوائنٹ روڈ ہو، ریلوے سوسائٹی ہو، ریلوے کالونی ہو، وحدت کالونی ہو، یہ سارے مسائل کے گھڑ بن چکے ہیں اور گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں اس میں۔ حالانکہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 زون میں کوئٹہ کو انہوں نے جو ہے نا تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ایک ہی سریاب روڈ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ صفائی کا کیا نظام ہے؟ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے عوام کی۔ آج پانی کا جو مسئلہ جو شدت اختیار کر رہا ہے کوئٹہ میں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ آج واسا جو بن کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ڈائریکٹر ہے، جنرل ڈائریکٹر ہے، یہ ایم ڈی ہے جو اس نے تو مفلوج کر دیا۔ پہلے یہی پانی کا نظام ہمارے ساتھ تھا، بلدیہ کے ساتھ تھا، پورے کوئٹہ کو پانی دیتے تھے۔ آج جو چند علاقوں میں پانی ابھی ان میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ 15 دن سے آپ یقین کریں گے بروری روڈ، وحدت کالونی، مٹا اسٹریٹ، پورا ہی آپ کا زون پانی نہیں ہے۔ 15 دن ہو گئے رمضان کے اس مہینے میں۔ ہر کوئی مافیا، ٹینکر مافیا ہے، ہر کوئی مجبور ہے ٹینکر مافیا سے، ہر کوئی ٹینکر منگواتا ہے۔ پانی ضرورت ہے، پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہی مسائل کے ادراک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد لوکل کونسل ایسوسیشن بلوچستان 2009 سے وجود میں آئی ہے، اور اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے ٹائم سے لوکل کونسل کا وجود آیا ہے۔ تو مین مقصد لوکل کونسل ایسوسیشن کا یہ ہے کہ کونسلرز کے اختیارات اور ان کے کیا اختیارات ہیں اور ان کے کیا پاورز ہیں، اور جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس میں کیا مسائل درپیش ہے کونسلرز کو، یہی مین کاز ہے، یہی مین مقصد ہے، اور یہی آگاہی مہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کونسلر اپنے اختیارات سے واقف ہو اور امپاورڈ ہو، با اختیار کونسلر، با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ جیسے 2002 میں پرویز مشرف کا نظام آیا، وہ بہت با اختیار نظام تھا۔ اس کے بعد امینڈمنٹ ہوئی لا کا 2010 میں، اور وہ نظام آیا 2015 سے لے کے 2019 تک۔ تو اس میں کونسلر بالکل بے اختیار ہو چکے تھے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظام بھی نہیں چاہیے جیسے جتنے بے جا اختیارات جنرل پرویز مشرف نے دیے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک ایکول اختیارات دیے جائیں کہ کونسلر یا میئر یا چیئرمین یا ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنے اختیارات جانیں اور اپنے اختیارات کے اختیارات سے ہی
عوام کے مسائل حل کریں. بیسیکلی مقصد ہمارا یہ ہے کیونکہ ایک ماہ رمضان ہے اور اس بابرکت مہینے میں بھی ہم اپنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور آفٹر رمضان کے بعد ایک دوبارہ ان کو منورٹیز کے حوالے سے آج یہ سیشن منعقد ہوا ہے کہ بلوچستان میں مختلف اضلاع سے منورٹیز کے نمائندے آئے ہیں, ہمارے ایکس کونسلرز ہیں, یہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے. ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہے کیا, کونسلر کے اختیارات کیا ہیں, عوام گریس اختیارات جو ہے نا وہ نچلی سطح کی منتقلی کے بارے میں ہی ہم ان کو آگاہی مہم کے حوالے سے آج یہاں پہ سیمینار منعقد ہوا ہے. آج ہمارے اس آفس میں ان کو کوکس کے حوالے سے بنایا ہے, منورٹیز کے حوالے سے, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے کیا اختیارات ہیں. رمضان کے بعد پھر ہم ایک آل بلوچستان منورٹیز کو پھر انوائٹ کریں گے اور ایک اس طرح کا نشست منعقد کرتے رہیں گے. یہ لوکل کونسل ایسوسیشن بلوچستان یہ تینوں صوبوں میں ہے. کے پی میں لوکل کونسل کے پی, لوکل کونسل ایسوسیشن آف پنجاب, لوکل کونسل ایسوسیشن آف سندھ, یہ چاروں صوبوں میں کوکس کے حوالے سے منورٹیز کے حوالے سے بنی ہوئی کمیٹیاں. تو آج بلوچستان میں اس کا کمیٹی بن گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اس کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا یہاں پہ وہ کریں گے, چناؤ کریں گے. اس کے بعد پھر یہ کنیکٹ ہے پورے پاکستان میں, یہ کنیکٹ ہے, اور یہ چاروں صوبوں میں کوکس کے حوالے سے منورٹیز کے حوالے سے یہ ان کے پورا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. دیکھیں آپ کا مین مقصد یہی ہے کہ عوام کو ان کے دہلیز تک جو مسائل حل ہونے چاہیے. آج عوام سفر کر رہی ہے, آج عوام ذلیل ہے, آج عوام خوار ہے, آج بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں, 2 سال 2.5 سال ہونے کو ہے. جناب عمران خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی سب سے پہلے میں امپاورڈ کروں گا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, امپاورڈ کروں گا بلدیاتی نظام کو. جنہوں نے پہلے کے پی میں جو نظام دیا تھا, جنرل پرویز مشرف چلا گیا لیکن وہ کے پی نے وہی نظام اڈاپٹ کیا پچھلے جو 4 سال اسی نظام کے تحت اس نے گزارے. اور جب عمران خان آج برسر اقتدار ہیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو آج انہوں نے بالکل بلا ہی دیا نظام کو, بلدیاتی نظام کو ہی پیچھے دھکیل دیا. اور یہی مین وجہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. آج غربت ہے, آج بے روزگاری ہے, آج عوام بدامنی ہے, آج عوام حیران پریشان ہے, کس کے پاس جائیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کوئی سروکار نہیں ہے کہ زائد ہو عابد ہو جو بھی ہو, اس کو تو کہے گا جی میں تو 18 گریڈ کا آفیسر ہوں, 19 گریڈ کا 21 گریڈ کا آفیسر ہوں, مجھے اس سے کیا لینا ہے, کل نہ مجھے کسی سے ووٹ چاہیے, نہ میں یہاں کا ہوں, میں تو اپنا ٹینور پورا کر کے چلا جاؤں گا. لیکن مین دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ کونسلر کو فنڈ کون دے گا. ایم پی اے صاحبان ان کے اپنے فنڈ ہیں, ان کے اپنے مخصوص علاقے ہیں, وہ ان میں کام کریں گے. دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان, دیکھیں ہمارے جام کمال ہمارے قابل احترام ہیں, وہ خود پہلے ڈسٹرکٹ ناظم لسبیلا رہ چکے ہیں, اور ان کو بخوبی علم ہے کہ بلدیاتی نظام کو کیا مشکلات درپیش ہیں, بلدیاتی نظام کو کس طرح فنڈنگ کی جا سکتی ہے, یہ خود ان بخوبی آگاہ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ابھی انہوں نے چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, اور الیکشن ہونے کے بعد جو میئر ہوگا یا کونسلرز ہوں گے ان کو اختیارات دیے جائیں, ان کو فنڈ دیے جائیں. یہ تو ان کا کام ہے نا کہ وہ فنڈ دے. اسی وجہ سے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں لوکل کونسل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کہ جی مین چیز منتخب ہونا نہیں ہے. آپ کو فنڈ نہیں ملے گا تو آپ کیا کام کرو گے, آپ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر سکو گے. تو اگر آپ کو آگے فنڈنگ ہوگا تو آپ کوئی کام کر سکو گے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہمیں فنڈنگ کی جائے گی اور ہم اپنے ایم پی صاحبان کے ساتھ ہی مل کے کام کریں گے, ان کو تجویز کریں گے لا کے وہ خود آ کے وہاں پہ کام کریں, ترقیاتی کام شروع کریں. ایک کونسلر کا کام ہوتا ہے, ایک ترقیاتی ایم پی اے کا کام ہوتا ہے, تو یہ مل کے بھی ہو سکتا ہے. ایسے نہیں کہ ہم اختلافات کریں, یہ تو کام مل کے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں بلوچستان حکومت سے کہ آنے والے جو الیکشن ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بلدیاتی نظام کو یہ فنڈ دینا ہوگا,
کیونکہ مسائل کا حل ہی فنڈ سے ہے، اور جب فنڈ نہیں ہوگی آپ کیا کام کریں گے؟ دیکھیں جی، میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2.5 سال ہو گئے ہیں آج کے دن تک کترا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آج امینڈمنٹ ہو رہی ہے، لا امینڈمنٹ ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے بلوچستان کے لیے، تو ہم جب بھی جاتے ہیں میٹنگز میں ان کے پاس تو پوچھتے ہیں کہ جی کیا آخر کیا مشکلات درپیش ہیں، کس وجہ سے آپ الیکشن میں نہیں آ رہے ہیں اور کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں امینڈمنٹ کرنے دیں لا میں، پھر ہم اس کو کابینہ سے پاس کرا کے اگلے دن پھر ہمارے جو ہے نا میری ملاقات ہوئی یہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، جوائنٹ سیکرٹری فیاض حسین مراد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم بالکل تیار ہیں، جب ہمیں حکومت کہے گی کہ الیکشن کرائیں تو ہم بالکل انتخابی میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ صرف سینسز ہونے ہیں، مردم شماری ہونی ہے، کیونکہ جب ایم این اے اور ایم پی اے کے سیٹس بڑھ گئے کوئٹہ کے تو لاماللہ یہ بھی بڑھ جائیں گے، کونسلرز جو وارڈز ہیں ہمارے وہ بھی کنسنسس کے بعد ہی بڑھیں گے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ شاید گورنمنٹ ایک کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ وہ کر رہی ہے کہ آج یہ تیسرا لہر چل رہا ہے جو بہت خطرناک ہے، اس میں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ آئیڈلز آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی تمام رکاوٹیں، اور انشاءاللہ انعقاد ہوگا بلدیاتی انتخابات کا۔